مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کریں۔ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی دکھائیں تاکہ جس کا ما حولہ، حول کہتے ہیں ارد گرد کو، جس کا ارد گرد بڑا برکت والا ہے۔ ہم تو مسجد کے ارد گرد یا وہ بناتے ہیں، وضو کی جگہ بناتے ہیں، جوتے اتارتے ہیں، ہاں جی، اور معاملات ہوتے ہیں، مارکیٹیں ہوتی ہیں، مگر اللہ پاک یہاں کیا فرما رہا ہے کہ مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کا ارد گرد بڑا برکت والا ہے۔ بھئی ہونا تو صحن برکت والا چاہیے، ممبر برکت والا ہونا چاہیے، محراب برکت والا ہونا چاہیے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس کا ارد گرد اتنا برکت والا ہے اس کا محراب و ممبر کتنا برکت والا ہوگا۔ اچھا، ارد گرد کیوں برکت والا تھا؟ یہ ارد گرد کیوں برکت والا تھا؟ جتنے بڑے امت کے مفسرین ہیں، آپ علامہ محمود آلوسی کو دیکھیں، حضرت علامہ اسماعیل حقی کو دیکھیں، آپ حضرت امام رازی کو دیکھیں، جو رئیس المفسرین ہیں، سارے مسالک عام و مسلمہ شخصیت ہے، تفسیر کبیر جنہوں نے لکھی ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کا ترجمہ اردو زبان کے اندر یہ سعادت حاصل ہے کہ پورے بر صغیر پاک و ہند میں اگر کسی نے ترجمہ کیا تو ہمارے استاد گرامی حضرت مفتی محمد خان قادری صاحب نے کیا ہے، اور اس میں لکھا اس کی جلد میں کہ اس کے آغاز میں جو پہلا، اور یہ بھی بات یاد رکھیں، میں نے مفتی صاحب کو کہا کہ حضور میں نے نہ پتہ کوئی مجھے کسی نے کہا کہ میرے بیٹیاں پیدا ہو رہی، فلاں مزار پر آپ جا کے حاضری دیں یا فلاں جگہ پر آپ کو بیٹا دے گا۔ وہ بھی دور طالب علمی سے، تو کہ ابھی اتنا پختہ علم نہیں تھا، ابھی بھی طالب علم ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا میں تفسیر کبیر کا ترجمہ شروع کرنے لگا ہوں، تو آپ نوری صاحب میرے ساتھ بیٹھ کے ترجمہ کروائیں، اس قرآن کی خدمت پر اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور اس پہ جلد میں لکھا ہوا ہے، شروع پہلی جلد آپ پڑھیں تو میرا نام اس میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے وہ ترجمہ، میں نے اس مزار والے جو بزرگ ہیں ان کے لیے اصالِ ثواب کر دیا۔ مفتی صاحب نے کہا وہ مزار والے بزرگ بھی آپ پہ راضی ہوں گے کہ یہ میرے نبی کے مشن کا کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے وہ ترجمہ مکمل کیا الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے ہم پر بڑا کرم فرمایا۔ تو یہ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کا ماحول برکت والا کیوں ہے، ہاں جی، ماحول اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندوں کے جتنے مزارات اور جتنے مقبرے قبور مسجد اقصی کے ارد گرد ہیں، کہیں اور نہیں ہیں، یعنی سینکڑوں ہزاروں انبیاء کرام یہاں پر مدفون ہیں، ان کے مزارات کی برکت سے اللہ نے مسجد اقصی کے ارد گرد کو برکت والا کہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جہاں مزار بنا تو دو دریا گزرتے تھے، ایک دریا تھوڑا ہٹ کے تھا، ایک دریا آپ کے مزار سے پانی ساتھ گزرتا تھا۔ وہ پانی جو آپ کے مزار کے قریب سے گزرتا تھا یا اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا، وہ جن زمینوں کو لگے ان زمینداروں کی موجیں ہو گئی، ان کی فصلیں بہت زیادہ ہوں کہ یار بیج ایک جتنا ڈالتے ہیں، ہاں جی، باقی ساری چیزیں ایک جتنی ہوتی ہے، ان لوگوں کی فصلیں بڑی ہو جاتی ہیں، ہماری اوسطی بنتی ہے بڑی مشکل سے، وجہ کیا ہے؟ ان نے غور و فکر کیا، ان کو یہ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مزار کی برکت ہے۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں، یہ سانجے ہیں بھائی سب کے، یہاں سے نکالیں گے، ایسی جگہ پہ رکھیں گے کہ ہمارے بھی پانی ان کو لگ کے جائے مزار کو۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہ کرو، پھر یہیں سے ایک پانی تھوڑا اور وہ خالی سی نکالی اور وہ وہاں ایک حوض نکالا، اس حوض سے دائیں بھی پانی جائے بائیں بھی پانی جائے۔ جب یہ گیا تو اگلے سال ادھر بھی فصلیں لہلہا گئی، ادھر بھی فصلیں لہلہا گئی۔ پتہ چلا جہاں اللہ والوں کے مزارات ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، وہاں اللہ کی رحمت، اللہ کے نبیوں کے، اللہ کے ولیوں کی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا۔